اللہ جل مجدہ نے اپنی مخلوق پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں، خصوصاً حضرت انسان پر، اولاد آدم پر، بنی نو انسانی پر رب نے ساری مخلوق سے بڑھ کر انعام و اکرام فرمائے ہیں۔ اسی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ کھاتا پیتا تو جانور بھی ہے، سردی سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی نسل بھی بڑھتی ہے، لیکن انسان کو اللہ نے عقل اور شعور عطا فرمایا ہے، اس وجہ سے یہ باقی حیوانوں سے ممتاز ہے۔ عام حیوانوں میں شعور نہیں ہے، انسان کو اللہ نے شعور عطا فرمایا ہے، خیر و شر کو سمجھنے کے لیے ایک ایسی قوت عطا فرمائی ہے، حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے، اپنے بیگانے کو پہچان سکتا ہے۔ اللہ پاک نے پھر سب احسانات سے بڑا احسان یہ فرمایا کہ آپ نے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اس دنیا کو رونق بخشی۔ اللہ کا حبیب ازل میں ہی بڑا سجایا گیا، بڑا سنوارا گیا، اور اللہ نے اپنے محبوب کو ایسے اوصاف عطا فرمائے جو اللہ کو پسند تھے، اور اس کائنات میں بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ میرے حبیب جو کمالات، جو خوبیاں، جو اوصاف میں نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، مجھے بس یہی پسند ہے، دنیا میں جا کر اسے عام کرو، پھیلاؤ، ہر ایک کو ان اوصاف سے متصف فرماؤ۔ منصب رسالت سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق وابستہ ہیں، ان میں سے ایک تو ہے تعلیم کتاب و حکمت، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ایک کیا ہے یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، اور ایک کیا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ فرمائے، ان کو پاک اور صاف فرمائے۔ انسان میں جو بری عادتیں پیدا ہو چکی ہیں، میرا پیغمبر جا کر ان کو ختم کرے اور اپنا اسوہ، جسے اسوہ حسنہ کہتا ہے، یہ پیش کرے اور پوری مخلوق کو اس کی دعوت دے، اور ہر ایک پر کلمہ پڑھنا ضروری ہے، نبی کی اور اللہ کی اطاعت کرنا ضروری ہے، وہ اس پیغام کو قبول کرے، تب جا کر انسان بنے گا، ورنہ اس کی حیوانیت اسے اسفل السافلین میں لے جائے گی۔ اگر وہ انسان بن جائے، اگر انسان بن جائے تو پھر ملائکہ بھی اس پر رشک کریں گے۔ جو نبی پاک نے ہمیں دستور حیات عطا فرمایا ہے، اس میں سے آج میں نے ایک کا انتخاب کیا ہے، اور وہ ہے جب آپس میں مسلمان ملیں، ایک دوسرے سے ملاقات ہو، تو ایک دوسرے کو تحفہ دیں۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ سلام کا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تحفہ ہے۔ اس کو میرے رب نے عام فرمایا ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ رب العالمین اپنے تمام رسولوں کو سلام فرما رہا ہے، سارے رسولوں پر میرا رب سلام بھیجتا ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جنتی جب جنت میں جائیں گے
تو فرشتے انہیں السلام علیکم کہہ کر ان کا استقبال کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بشارت عطا فرمائی، دوستو کوئی بھی محبت کے ساتھ کہیں بھی ہو حضور کی خدمت میں سلام پیش کرے تو حضور نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں اس کے سلام کا جواب ضرور عطا کروں گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ کوئی شخص ہے، کوئی وقت ہے، جیسا بھی ہے، نیک ہے، بد ہے، عالم ہے، جاہل ہے، عادل ہے، ظالم ہے، فاسق ہے، عاشق ہے، کیسا بھی شخص ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سلام کی ناقدری نہیں فرماتے، اس کے سلام کا جواب عطا فرماتے۔ ہم میں ہی بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں سلام کہا جائے تو جواب دینا کسر شان سمجھتے ہیں، بڑے لوگ وہ کہلاتے ہیں۔ میرے نبی سے بڑا پھر مخلوق میں تو کوئی نہیں نا، مخلوق میں میرے نبی سے بڑا کوئی نہیں۔ تو اتنا عظیم انسان وعدہ فرما رہا ہے، پھر جس کو بھی سلام کہو گے زندہ ہے تو جواب دے گا۔ میرے رسول پاک دنیا سے پردہ فرما گئے، صدیاں گزر گئی اور بھی گزر جائیں، وعدہ سچا ہے، پکا ہے، جب بھی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے گا، میرا آقا اسے سلام کا جواب عطا فرمائے گا۔ دوستو سمجھنے والی بات ہے، ضد اور تعصب والی بات نہیں، سمجھنے والی بات ہے۔ یہ سلام جو میں نے اب پیش کیا ہے، یہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں سلام دیا ہے، کسی مذہبی تنظیم نے یہ سلام نہیں بنایا، کسی خاص فرقے کا یہ سلام نہیں ہے، یہ ہر نمازی نماز میں سلام عرض کرتا ہے۔ آپ نہیں، میں نہیں، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ وہ نہیں، ان کے استاد، ان کے پیر و مرشد وہ نہیں، سلسلہ چلتا چلتا جا کر صحابہ پر ختم ہوگا۔ ہر صحابی نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ رہا ہے۔ حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، مکہ مکرمہ میں پڑھ رہا ہے، طائف میں پڑھ رہا ہے، کسی اور مقام پر پڑھ رہا ہے، جہاں بھی قریب ہے دور ہے یہی سلام عرض کرتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، لیکن اپنا جو ذوق ہے، جو مسلک ہے وہ تو پیش کرتے ہیں نا۔ پوری دنیا میں آج دن تک 14 صدیاں گزر چکی ہیں، عالم اسلام میں جب بھی کسی نے نماز کے لیے ہاتھ باندھے، رکوع و سجود کیا، فارغ ہوا، تشہد میں بیٹھا، اس نے ضرور عرض کیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اے پاک پیغمبر، میں غلام عاجز تیری جناب میں سلام پیش کرتا ہے، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں آپ پر نازل ہو۔ آپ پر یہ لفظ مخاطب کا ہے، جو سامنے ہوتا ہے، سامنے بیٹھتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں جی آپ کی یہ بات ہے، السلام علیکہ، جی کہنا جائز ہے؟ مجھے یقین ہے جنہوں نے خاموشی اختیار کی وہ بھی پڑھتے یہی ہیں، یہی پڑھتے ہو نا کہ کوئی اور سلام پڑھتے ہو؟ تو پھر السلام علیکہ کہنا جائز ہے، تو الصلاۃ والسلام علیکہ کہنا کیوں ناجائز ہو گیا؟ کوئی لمبے چوڑے دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف نہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، منطقی اور فلسفی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے عقل و شعور کی روشنی میں مسئلہ خود طے کرو کہ مدینہ پاک میں نماز پڑھے، مکہ مکرمہ میں پڑھے، پاکستان میں پڑھے، ہندوستان میں پڑھے، جاپان میں پڑھے، امریکہ میں پڑھے، دنیا کے جس ملک میں نماز پڑھے گا وہ میرے نبی کریم کو السلام علیکہ کہے گا نا، تب نماز مکمل ہوگی، اور میرے نبی پاک اس کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام غزالی نے فرمایا ہے جب نمازی اس مقام پر پہنچے السلام علیکہ کہنے سے پہلے وَاحْضُرْ فِي قَلْبِكَ النَّبِيَّ وَشُخْصَهُ الْكَرِيمَ وَقُلْ السلام علیکہ ایھا النبی۔ کیا مطلب ہے؟ حجت الاسلام
امام غزالی آج سے 800 سال پہلے گزر چکے ہیں، وہاں بریلوی دیوبندی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی اہل حدیث غیر مقلد نہیں تھا۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب تو سلام کرنے کے لیے زبان کو کھول لے، اس سے پہلے اپنے دل میں اللہ کے رسول کو حاضر سمجھ۔ آج دن تک احیاء العلوم موجود ہے، عربی میں بھی، اردو میں ترجمہ ہو سکا ہے۔ عربی نہیں پڑھ سکتے اردو پڑھ لو، جہاں تحیات کا ذکر ہے وہاں نماز کے آخری باب جو ہے نا التحیات کا ذکر ہے، اس میں امام غزالی نے لکھا ہے وَحْزُرْ فِي قَلْبِكَ النَّبِيَّ، اور اس کا معنی کوئی یہ کر سکتا تھا بھائی تصور کر لے، وہ کہتے نہیں شخصہ الکریمہ، ان کی ذات کریم کو سمجھ کے میرے دل میں موجود ہے، اور اس کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی کہے۔ جی اس سے بڑا حوالہ مجھے تجھے کیا چاہیے کہ صدیق اکبر نے کہا مدینہ پاک میں، عمر فاروق نے حضور کے مصلی پر بیٹھ کر کہا السلام علیکہ ایھا النبی، عثمان غنی معصور ہو کر اپنے مکان میں پابند ہو کر دشمن کی تلواروں کے سائے میں بیٹھ کر کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ مولا کائنات نے کوفے کی جامع مسجد میں بیٹھ کر کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین نے کربلا میں تلواروں کے سائے کے نیچے بیٹھ کر کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غوث اعظم نے بغداد میں کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داتا علی حجویری نے پاکستان میں بیٹھ کر کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور خواجہ اجمیری نے ہندوستان میں بیٹھ کر کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری دنیا کے امام، سارے غوث، سارے کتب، سارے ابدال یہی کہہ رہے ہیں، تو کیوں نہیں کہتا وَاحْذُرْ فِي قَلْبِكَ النَّبِيَّ وَشَخْصَهُ الْكَرِيمَ؟ اپنے دل کی گہرائی میں مصطفیٰ کا سمجھ لے، ممبر بچھا ہے، میرے آقا جلوہ پھور ہے، نور کی شعائیں نکل رہی ہیں اور روشنی پھیل رہی ہے، خوشبو کے مہک رہی ہے، اور پھر ادب سے کہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ سلام کو میرے آقا نے فرمایا عام کرو۔ عام کرو کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا دو ملے سلام کرے، جب درمیان میں کوئی درخت آ گیا، ادھر سے گزر گیا، ادھر سے گزر گیا، پھر ملے، پھر سلام کرو، یہ ہے سلام عام کرنے کا۔ گھر میں جاؤ السلام علیکم کہو، گھر میں برکت ہوگی، کیونکہ السلام اللہ کا اسم مبارک ہے۔ السلام یہ اللہ تعالیٰ کا نام مبارک ہے۔ جب گھر میں داخل ہوگے، گھر والوں کو کہو گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب سے پہلے تم نے رب کا اسم مبارک لیا، جہاں رب کا نام آ جائے وہاں برکتیں قربان ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ گھر میں جا کر سلام کہو، برکت ہوگی، برکت بھی ہوگی، محبت بھی پھیلے گی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ سلام عام کرو، عام کرو، جانتے ہو کسی کو تب بھی کہو، نہیں جانتے تب بھی کہو السلام علیکم۔ ہاں مسجد میں آؤ سلام نہ کرو، بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ بھی ثواب ہے، یہ ثواب نہیں ہے۔ کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں سلام نہیں کیا جاتا۔ ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، وظیفہ پڑھ رہا ہے، یا کچھ نہیں کر رہا، مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، تو مسجد میں آ کر سلام نہ کرو، کیونکہ سلام ہے ملاقات کا تحفہ۔ تم ملاقات کے لیے مسجد میں نہیں آئے، نماز پڑھنے کے لیے آئے، سکون سے آ کر بیٹھ جاؤ، سنتیں پڑھو، ذکر کرو، السلام علیکم مسجد میں نہ کرو۔ حتیٰ کہ کوئی کھانا کھا رہا ہے، چائے پی رہا ہے، تو سلام اسے بھی نہ کرو۔ اگر کسی نے کہہ دیا اس پر جواب دینا واجب نہیں، سلام کہنا سنت، اس کا جواب دینا واجب۔ جو جواب نہیں دے گا گناہ گار ہوگا۔ یہ ہے وہ واجب جس سے سنت افضل ہے، کیونکہ یہ واجب سنت پر موقوف ہے۔ اگر کوئی السلام علیکم نہ کہے تو کوئی جواب کیا دے گا؟ جواب دینا واجب، سلام کہنا سنت۔ سوال کرتے ہیں استاد اپنے شاگردوں سے، وہ کون سی سنت ہے جو واجب سے افضل ہے؟ وہ یہی سنت ہے کہ واجب سے افضل ہے۔ مسئلہ سمجھ رہے ہیں؟ بعض مقامات پر سلام کرنا سنت نہیں ہے۔
حتیٰ کہ فاسق مولن ہے، مولن کا میں کیا علانیہ فسق کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی فرمانی میں ہے علانیہ اس کو بھی سلام نہ کرو، کوئی کبوتر اڑا رہا ہے اس سے بھی سلام نہ کرو، کوئی شطرنج کھیل رہا ہے، کوئی تاش کھیل رہا ہے اس سے بھی سلام نہ کرو، نافرمانی میں ڈوبا ہوا ہے اس کے لیے سلامتی کی دعا نہیں ہے، اسے یوں ہی رہنے دو۔ تو بعض مقامات ایسے ہیں استاد پڑھا رہا ہے، دین کا درس دے رہا ہے، حدیث کا، تفسیر کا، فقہ کا وہ پڑھا رہا ہے یا کسی کو مسئلہ بتا رہا ہے، تو آنے والا خاموش بیٹھ جائے، سلام نہ کہے، یہاں سلام کہنا سنت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، مسائل سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کی تاریخ کا کیا ہے؟ جتنی انسان کی تاریخ لمبی ہے اتنی سلام کی تاریخ لمبی ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کو رب نے پیدا فرمایا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک میرے پیش نظر ہے، اس کی روایت ابو ہریرہ سے، اور یہ بخاری مسلم دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی صورت پر پیدا کی، خلق اللہ آدم علی صورت ہی، اس صورت ہی کی ضمیر میں علماء کا اختلاف ہے، اس کا ذکر کا موقع نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کا 60 ہاتھ لمبا قد تھا، یہ ہاتھ ہے میرا، 60 ہاتھ، اور جنت میں سب، آج کوئی چھوٹا ہے نا، 1.5 فٹ کا ہے، 3 فٹ کا ہے، 8 فٹ کا ہے، جنت میں جتنے بھی لوگ جائیں گے سب کا قد اتنا ہی ہوگا، تمہارے قد بڑھ جائیں گے۔ جو بڑی روحانی شخصیت ہو، علمی شخصیت ہو، کہتے ہیں یہ بڑی قداور شخصیت ہے۔ قداور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا قد تو لمبا نہیں ہے۔ جنت میں جانے والا حقیقت میں بڑا قداور شخص ہوگا، ظاہراً بھی، باطناً بھی، سوری طور بھی، مانوی طور بھی، وہ بڑا قد والا، یعنی 60 ہاتھ اس کا قد ہوگا آدم علیہ السلام کے قد کے مطابق۔ اللہ پاک نے فرمایا آدم جاؤ، وہ سامنے جماعت بیٹھی ہے فرشتوں کی، انہیں جا کر السلام علیکم کہو۔ یہ سب سے پہلے رب نے براہ راست آدم علیہ السلام کو سلام تلقین فرمایا۔ میں سلام کی پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہاں سے چلا ہے، جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام چلے ہیں۔ ہاں جی، ہمارے سب سے بڑے باپ حضرت آدم کی تاریخ جتنی لمبی اتنا ہی سلام کی تاریخ بھی لمبی۔ جناب آدم علیہ السلام تشریف لے گئے، جہاں فرشتے بیٹھے تھے اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے انہیں جا کر سلام فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا جو وہ جواب دیں گے وہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا جواب ہوگا۔ چنانچہ فرشتوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، انہوں نے رحمت اللہ کا اضافہ کیا۔ اب یہ ساری آدم کی اولاد کے لیے یہ سلام ہے، آنے والا کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سننے والا جواب میں کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم نے برکاتہ چھوڑ دیا، رحمت اللہ بھی چھوڑ دیا، الحمدللہ 14 صدیوں کے بعد پھر بھی سلام ہمارے پاس ہر حال موجود ہے۔ ایک شخص حضور کی مجلس میں آیا، انہوں نے کہا السلام علیکم، حضور نے فرمایا 10۔ پھر دوسرے صحابی آئے، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرمایا 20۔ پھر تیسرے آئے، انہوں نے عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمایا 30۔ کیا مطلب؟ پہلے نے السلام علیکم صرف کہا 10 نیکیاں، دوسرے نے ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا 20 نیکیاں، تیسرے نے وبرکاتہ کا اضافہ کیا 30 نیکیاں۔ لفظ بڑھتے گئے، ثواب بڑھتا گیا۔ یہ حدیث جب بھی میں پڑھاتا ہوں یا ذکر کرتا ہوں یا مطالعے میں آتی ہے یا بیان کرتا ہوں، میرے ذہن میں خیال جاتا ہے کہ تینوں نے مشورہ کیا تھا کہ میں پہلے جاتا ہوں، میں صرف السلام علیکم کہوں گا، تو بعد میں آنا، تو ورحمۃ اللہ علیہ کہنا، بھائی تو آخر میں آنا، وبرکاتہ کہنا۔ کیا انہوں نے مشورہ کیا تھا کہ اتفاقی آئے تھے؟ یہ تو فیصلہ آپ ہی کر سکتے نا۔ سبحان اللہ۔ اب میری محبت کی رگ پھڑکتی ہے، جو نبی پاک سے غلامی کا نسبت کا تعلق ہے اس کی رگ پھڑکتی ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔
میرے نبی یہ سکھانا چاہتا تھا صحابہ کو کہ برحمت اللہ بھی کہو، وبرکاتہ بھی کہو، اور السلام علیکم بھی کہو، اور یہ سمجھانے کے لیے عملاً میرے نبی نے چاہا کہ کوئی آئے وہ پہلے السلام علیکم کہے، پھر اس کے بعد کوئی آئے وہ برحمت اللہ کہے، پھر اس کے بعد کوئی آئے وہ وبرکاتہ کہے، تاکہ میرے صحابہ کو عملاً بھی پتہ چل جائے۔ میرے نبی نے چاہا اور میرے نبی کی چاہت کو رب پسند فرماتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، عائشہ صدیقہ ام المؤمنین جو زید کی ماں ہے، بکر کی نہیں، جو بکر کی ہے عمر کی نہیں، جو عمر کی ہے خالد کی نہیں، ہر ایک کی ماں الگ الگ ہے، ٹھیک ہے، لیکن عائشہ صدیقہ وہ ماں ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والی کی ماں ہے۔ کالا ہے، گورا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، ہندی ہے، سندھی ہے، ہر کلمہ گو کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے۔ کیا مطلب؟ جتنا ماں کا احترام ہے اس سے زیادہ ازواج مطہرات کا احترام ہے۔ اور پھر یہ آنکھ کھولی بیٹے نے، بڑا ہوا، لوگوں نے بتایا، دودھ پیتا رہا تھا، کچھ اسے بھی شعور میں بات آئی، لوگوں نے بتایا یہ تیری ماں ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے بارے میں قرآن میں میرے رب نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، جو نبی کی بیویاں ہیں یہ تمہاری ماں ہیں۔ محلے کی کسی بی بی نے، دائی نے، پڑوسن نے نہیں بتایا بیٹا یہ تیری ماں ہے، ابے نے نہیں بتایا تیری ماں ہے۔ سبحان اللہ، دیکھ لو کیا شان ہے، ہماری ماں کا کیا مرتبہ ہے اور عائشہ صدیقہ کا مرتبہ کیا ہے۔ عرش والا رب فرما رہا ہے اے کلمہ پڑھنے والو، ایمان کے دائرے میں آ گئے ہو، اب تمام میرے نبی کے ازواج مطہرات تمہاری سب کی مائیں ہیں، احترام کرو، عزت کرو، جتنا ماں کا احترام کی جاتا ہے اسے زیادہ عزت کرو ازواج مطہرات کی۔ ماں نے دودھ پلایا، ماں نے معمولی سی تربیت کر دی اگر اس کی اپنی تربیت ہے تو، لیکن عائشہ صدیقہ نے نبی پاک کے درون خانہ کی ساری حدیثیں بیان کی ہیں، حتیٰ کہ رسول پاک غسل کس طرح فرماتے تھے یہ بھی عائشہ صدیقہ بتا رہی ہے، سرکار کے غسل کا کیا انداز تھا، یہ ابو بکر صدیق نہیں بتا سکتے، بلال حبشی نہیں بتا سکتے، یہ باہر کے لوگ ہیں، درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا، چراغ راہ گزر کو کیا خبر ہے، اندر کے معاملات اندر والے جانتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، دن کا وقت ہے، بیوی پاس ہے، اس کے ساتھ تم پیار محبت کا کون سا طریقہ استعمال کر سکتے ہو، شریعت اجازت دیتی ہے، یہ کون بتائے؟ یہ عائشہ صدیقہ بتائے گی۔ میرے رسول پاک کا روزہ تھا اور میرے پاس تشریف فرما تھے اس حجرے مبارک میں جس حجرے پر نظر آج ہر کلمہ پڑھنے والے کی ہے، گنبد خضرا اس کی نشاندہی کرتا ہے، میں اوپر ہوں نیچے حجرہ ہے، یہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے، اس میں میرے آقا تشریف فرمائے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مسائل، صحابہ کرام جب مل بیٹھتے تھے کسی مسئلے پر گفتگو ہوتی تھی اور مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، کہتے چلو اماں جی کے پاس، عائشہ صدیقہ کے دروازے پر حاضر ہوتے، اس آیت کا کیا مفہوم ہے جی ہم نہیں سمجھ رہے، عائشہ صدیقہ کہتے میں نے رسول پاک سے یوں سنا ہے، سن کر جاؤ، علم کا خزانہ تقسیم کیا ہے، بڑی دانائی، بڑا حافظہ اور بڑی فراست، سبحان اللہ، حضور کے ساتھ محبت، عقیدت، نیاز مندی، اللہ اللہ کتنے فضائل ہیں عائشہ صدیقہ کے، ماتمی گروہ کی سمجھ میں نہیں بات آ رہی، اپنے ماں کے خلاف ہے خدا ظالمہ، اچھا چلو انہیں پڑھنے دو۔ فرمایا مومن کے مومن پر 6 طرح کے حق ہیں، توجہ فرمانا، جانتے تو ہیں نا ہم، مومن کے دوسرے مومن پر 6 طرح کے حق ہیں۔ پہلا حق کیا ہے؟ یعودہ اذا مرض، بیمار ہو جائے تو اس کو جا کر پوچھو کیا حال ہے، کیا حال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے بیماروں کے پاس، دونوں جہانوں کے سردار تشریف لے جاتے، اور صحابی بیمار ہو تو نبی جائے گا، یہودی کا بچہ بیمار ہو تب بھی میرا رسول تشریف لے جائے گا۔ سنا آپ نے؟ یہودی کا بچہ آپ کے پاس آیا کرتا تھا، وہ کچھ دن غیر حاضر ہو گیا، فرمایا کدھر گیا؟ یاد رکھتے ہیں، انگلیوں پر گنے ہوتے ہیں، کدھر گیا؟
جو ان کے ساتھ یوں بھی تعلق رکھے آنے جانے والا، وہ ہو یہودی کا بیٹا، دادا یہودی پر دادا یہودی، نبی اسے بھی نظر انداز نہیں فرماتا۔ تو اگر ان کی سنت کے ساتھ عمل کرنا، پیار کرنا شروع کر دے، تیرا نبی تجھے بھی فراموش نہیں کرے گا۔ بچے کے پاس گئے، بچہ آخری لمحات میں تھا، حضور نے فرمایا بیٹا اس تورات میں میرا ذکر ہے کہ نہیں؟ تیرا باپ پڑھ رہا ہے۔ اس باپ نے کہا جی کوئی تمہارا ذکر نہیں۔ بچے نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ جھوٹ بولتا ہے، بات غلط بیان نہیں کرتا ہے، اس کتاب میں، آسمانی کتاب میں تیرا ذکر جگہ جگہ موجود ہے۔ فرمایا بیٹا پھر کلمہ پڑھ لے۔ نے کلمہ پڑھ لیا، آنکھیں بند کر گیا۔ حضور نے فرمایا اس کے باپ سے اٹھ جا، اب یہ تیرا نہیں یہ ہمارا ہے۔ سبحان اللہ، کسی نے کیا بات کہی ہے؟ ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ سبحان اللہ، کلمہ پڑھ لیا، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، اور ان کو کہہ دو کہ نبی کی نظر میں آ جانا یہی دین ہے۔ اس یہودی کی بچے نے صرف کلمہ پڑھا ہے اور ان آنکھوں سے آخری نظر رخ مصطفیٰ پہ ڈالی ہے، بس فرمایا تو اٹھ جا، تیرا نہیں۔ صحابہ کو فرمایا اسے اٹھا کر لے چلو، اس کو غسل دو، کفن دو، جنازہ مائے محمد رسول نہ پڑھے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ بچہ۔ تو فرمایا کوئی بیمار ہو جائے نا ضرور اسے جا کر پوچھو، سوائے مسجد کے امام کے، مولوی کے، اسے نہ پوچھنا، باقی سب کو پوچھنا۔ ایسے ہی ہے نا۔ وَيَشْهَدُ إِذَا مَاتَ، اگر خدا نخواستہ فوت ہو جائے، بیماری لمبی ہو جاتی ہے، وقت آ گیا، فوت ہو گیا، تو پھر جاؤ جنازے میں شرکت کرو۔ بڑا نہ دیکھو کہ بڑا ہوتا تو جاتے ہی، تو معمولی آدمی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی معمولی نہیں ہے، یہ ذہن میں بات رکھو۔ کوئی میرے نبی کا امتی معمولی نہیں ہے۔ یہ سونے کے کنگن نہ دیکھا کرو، یہ تو فرعون کا طریقہ تھا نا کہ میرے دربار میں وہ آئے جس نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے۔ سونے کا کنگن کا کیا مطلب ہے؟ بڑی لمبی سی گاڑی ہو نئے ماڈل کی، یہ سونے کے کنگن ہے۔ کوئی ایم پی اے ہے، کوئی ایم این اے ہے، تو وہ مر جائے، کوئی وزیر مر جائے تو دیکھیں نا بڑا جنازہ ہوتا ہے۔ غریب مر جائے کوئی جاتا ہی نہیں۔ اللہ اللہ، خاک سارانے جہاں را بحکارت من گر، حکارت کی نظر سے نہ دیکھ۔ گرد و غبار میں بڑے بڑے شاہ سوار چھپے ہوتے ہیں۔ ایک درویش نے دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے، 3 مرد ہیں، چوتھی خاتون ہے۔ اللہ اکبر، چوتھا مرد ہی کوئی نہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ ماں نے بتایا یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ مخنث تھا، مرد مکمل نہیں تھا۔ محلے والوں نے، شہر والوں نے نفرت کی ہے تو کاندھا دینے کے لیے کوئی چوتھا مرد نہیں تھا، پھر میں نے اٹھایا ہے۔ اللہ اکبر، مولا کریم تیری مخلوق ہے، تیرے بندے ہیں، عورت ہو، مرد ہو، مخنث ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، سب رب کی مخلوق ہے، ان کے حقوق مقرر فرمائے اسلام نے، ادا کرو۔ رات ہو گئی، خواب میں اس بزرگ نے دیکھا وہ ہجڑا، وہ مخنث جنت میں ٹھہرا ہے۔ اور میاں تیرا کون سا عمل تھا؟ کہنے لگا کوئی عمل نہیں، یہی تو کام میرے آ گیا۔ اور کوئی عمل نہیں، تیرے کام کیسے آ گیا؟ لوگوں نے مجھے حقارت سے دیکھا، رب نے کہا میں نے پیدا کیا ہے، میں تو تجھے حقیر نہیں سمجھتا نا، آ جا تو جنت میں دروازے کھول دیتا ہوں۔ مخلوق حقیر سمجھتی ہے تو سمجھتے رہے، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، تیرے میں ہی سارے بگڑے کام بناؤں گا۔ جسے تو حقیر سمجھ رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کی جناب میں تو اس سے بہتر ہو۔ جی ہاں، کسی کہ جرم کو دیکھ کر، گناہ کو دیکھ کر حقیر نہ سمجھ، ہو سکتا ہے اس کا یہ آخری گناہ ہو، اور اپنی نیکی سمجھ کر اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھ، ہو سکتا ہے تیری آخری نیکی ہو، اس کا آخری گناہ ہو۔ آل سیدنا محمد باقی انشاءاللہ اندرز کروں گا، وقت ختم ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔